اور قوم کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے. اسی حوالے سے ہم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں امریکہ میں موجود سینئر تجزیہ کار فواد احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے. فواد, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایز ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا یہ جو ہم نے وہاں پر ویو دکھائی دے رہی تھی جس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیمپین کی؟ دیکھیں جی انوار, بہت شکریہ آپ کا. بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جو سروے نتائج تھے وہ بھی بہت کلوز تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو جیتے ہیں وہ بآسانی جیتے ہیں. اس طرح سینٹ میں بھی انہوں نے اکثریت لی ہے. لیکن اگر آپ عام یہاں پر بات کریں تو دیکھیں امریکہ کے اندر بھی بالکل وہی حساب کتاب ہے کہ جو پاکستان میں مہنگائی سے لوگ یہاں پر پریشان تھے, امیگریشن کے قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر ٹرمپ اچھی کیمپین چلا پائے تھے. اس کے علاوہ ایک ریپبلکنز کا ہمیشہ سے کنزرویٹو رویہ رہا ہے کہ جو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے مقبول بھی ہے عوام کے اندر. اب بنیادی طور پر مسئلہ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کیمپین کو لے کر چلے تھے وہ کیمپین بہرحال پاپولسٹ کیمپین ہے, اس کے نعرے اس طرح کے تھے, پھر ایلن مسک ان کے ساتھ تھے. ان تمام چیزوں کو اگر آپ مجموعہ کر کے دیکھیں تو خاص طور پر جو بائیڈن صاحب کی جو کمزوری تھی کہ بحیثیت ایک صدر وہ اس طریقے سے امریکہ کے سوسائٹی کے لیے قابل قبول نہیں تھے, کیونکہ وہ بہت زیادہ فعال نہیں تھے. امریکہ کا سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہر فرد اپنا کام کر رہا ہے, فعالیت جو ہے وہ اس کی ایک نظر آتی ہے. لیکن جو بائیڈن کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سنا تھا کہ 4 سے 5-6 گھنٹے دے پاتے تھے کام کو اپنی بزرگی کی وجہ سے. پھر اگر جو بائیڈن ہوتے تو آپ دیکھتے کہ رزلٹ اور زیادہ یک طرفہ ہو جاتے. کمالا ہیرس نے آ کے اس پورے معاملے کو جو کیمپین تھی اس کو ایک 4 چاند لگائے تھے, اس کو ایک جلا بخشی تھی. اگر یہ جو بائیڈن نے کیمپین کی ہوتی تو شاید مارجن جو تھا شکست کا اور زیادہ ہوتا. کمالا ہیرس کے پاس جتنا وقت تھا, جتنی دیر وہ کیمپین کر سکیں, جتنا ان کے اوپر بوجھ تھا, ظاہر ہے کہ جو حکومت انکمبنٹ ہوتی ہے, جو جا رہی ہوتی ہے, یا جو حکومت جو ہے وہ 4-5 سال گزار چکی ہوتی ہے, اس کا ایک بیگیج ہوتا ہے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہم نے یہ اصول دیکھا ہے, دنیا بھر میں یہی اصول ہے کہ جو حکومت کر کے جا رہا ہوتا ہے لوگ اس سے خفا ہوتے ہیں. کوئی مہنگائی کا ذمہ دار اس کو قرار دیتا ہے, کوئی بے روزگاری کا ذمہ دار قرار دیتا ہے, کوئی امریکہ کی خارجہ پالیسی کا یہاں پہ ذمہ دار قرار دے رہا تھا کہ جنگوں کو رکوانے کے اندر امریکہ کردار ادا نہیں کر سکا. ٹرمپ نے آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کے اوپر بہت اچھے سے اس دفعہ کیمپین کی ہے. اور اگر آپ 2020 کے مقابلے میں 2024 کے ٹرمپ کو دیکھیں گے تو وہ بڑا مختلف تھا. 2020 کے اندر مسلمانوں کا شاید ہی کوئی دھڑا ہو, چند ایک کے علاوہ کہ جو ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہو, لیکن اس دفعہ مشیگن سے لے کے جو ہے وہ نیو یارک تک, اور نیو یارک سے لے کر آگے واشنگٹن تک, اور واشنگٹن سے لے کے کیلیفورنیا تک, ہر جگہ ٹرمپ نے کیمپیننگ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں سے ملاقات بھی کی. اور یہاں تک کہ آخر میں تو یہ مطالبہ کر دیا کہ اگر مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہیں, اس سے مراد یہی تھی کہ اسرائیل وار اور پھر جو مشرق وسطیٰ کی پوری صورتحال ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ مجھے ووٹ دیں. اور میں مطلب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے ووٹ کی اپیل کی تھی. اسی طریقے سے دیوالی کے موقع پہ انہوں نے ہندو کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کمنٹ کیے تھے, ان کے لیے ٹویٹ کیا تھا. ورنہ ٹرمپ کو اس سے پہلے نہ دیسیوں کی کوئی فکر تھی, نہ مسلمانوں کی کوئی فکر تھی, نہ اس کو یہ ان کے ووٹ چاہیے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا, اس نے بھی اپنی کیمپیننگ کے اندر کچھ تبدیلی لائی, اینٹی وار بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ شاید جنگوں کے خلاف ہیں. اور حالانکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ریپبلکنز نے ہی جنگیں شروع کی, اور ریپبلکنز ہی جو ہے وہ جنگوں کے اندر جاتے ہیں. اور بنیادی طور پر ریپبلکنز جو ہے وہ کنزرویٹو یہاں کی سوسائٹی میں کہلاتے ہیں. دیہی ووٹ ریپبلکنز کے ساتھ زیادہ ہے. لیکن اگر آپ اس وقت کی صورتحال جس طرح سے فواد آپ بھی درست فرما رہے ہیں, مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو لے کر انہوں نے کیمپین میں بار بار ذکر کیا, مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بار بار ذکر کیا, تارکین وطن کے ایشو کو لے کر بھی کافی انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ تارکین وطن کے لیے اب کافی مشکلات ہونے جا رہی ہیں امریکہ میں, جیسے پہلے بھی ٹرمپ کے دور میں تھی؟ دیکھیں انہوں نے بڑا واضح کیا ہے, اور اگر ہم تھوڑا سا نا اس کو مکس کر کے چلے آتے ہیں, اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک ویلڈ ویزا ہے جو آپ کو امریکن ایمبیسی نے جاری کیا ہے, تو اس کی نہ دنیا بھر میں کوئی پابندی ہے, نہ ٹرمپ پابندی لگانا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جس طریقے سے میں اپنے کام کے لیے یہاں پر جو ہے آیا ہوں, ظاہر ہے الیکشن کی کوریج میرا مقصد تھا اسپیسیفک اس ٹور کے لیے, تو میں اگر الیکشن کی کوریج کے لیے ویزا لے کر آیا ہوں تو میرے پہ نہ کوئی پابندی ہے, نہ مجھے کوئی روکے گا. لیکن اگر جس طرح سے ٹرمپ کہتے ہیں کہ باڑ کراس کر کے جو ہے وہ روزانہ ہزاروں لوگ امریکہ میں آتے ہیں اور سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم بھی تو یہ نہیں چاہتے نا کہ پڑوسی کسی ملک سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ پاکستان میں آ کر یہاں کے لوگوں کے حقوق غصب کرنا شروع کریں, وہاں کے انفراسٹرکچر پہ قبضہ کریں. تو ایک جو بنیادی طور ایک اور بات ہمیں سمجھنی ہوگی, ریپبلکنز بنیادی طور پر جو ہے وہ نسبتاً کنزرویٹو ہونے کے ساتھ ساتھ قوم پرست ٹائپ کے ہیں,
اور پرانے خیالات کے مالک ہیں. مذہبی طور پر مذہب کو بڑا اپنے آپ سے قریب سمجھتے ہیں اور مذہبی تعلیمات کے اوپر چلنے کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں اور سوسائٹی کو جو ہے وہ ریلیجیس بنانا چاہتے ہیں. یہ کنزرویٹو ایک سوچ جو ریپبلکن کے اندر پائی جاتی ہے. ڈیموکریٹس لبرل پروگریسو ہے, ان کے نزدیک ان تمام چیزوں سے ہٹ کر مثال کے طور پر ہم جنس پرستی کا قانون ہو, ابورشن کے لاز ہو, ان تمام چیزوں کے حوالے سے ڈیموکریٹکس کا ہمیشہ سے ایک لبرل اور پروگریسو قسم کا جو ہے نا وہ معاملہ رہا ہے. تو جب آپ لبرل اور پروگریسو ہوتے ہیں تو پھر آپ اس وقت دنیا کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو 2 نمبر کام ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے, ان کو بھی جو ہے وہ لبرلزم کے لبادے میں سمیٹ کے, جس طرح سے امیگریشن کا قانون ہے, تو ریپبلکنز بہرحال اس میں مشکلات ہوں گی. چائنا کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے سے مشکل وہ کریں گے, اپنے آپ کو مشکل بنائیں گے, وہاں پہ اسپیشل ٹیرف لگائیں گے, ان کے ساتھ تجارت کو تھوڑا مشکل کریں گے. ایران کے حوالے سے اور باقی دنیا میں پابندیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی نسبتاً مختلف ہوگی. امیگریشن کے اندر جو میں نے آپ سے بات کی کہ نان امیگرینٹس جو یہاں پر جو انلیگل امیگرینٹس آتے تھے, یعنی کہ بار ٹاپ کے دیوار ٹاپ کے آ رہے ہیں یا یہاں آ کر جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے ملک میں داخل ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے پابندیاں ضرور ان کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلات ہوں گی اور ان کے اس حوالے سے ذرا سختی کی جائے گی. اچھا, دوسری طرف ٹرمپ کی جو طاقت کے ذریعے امن کی پالیسی ہے, آپ کو لگتا ہے یوکرین روس تنازع کی اگر ہم بات کریں یا دنیا بھر کے جو دیگر تنازعات ہیں اس کے حل میں کس طرح سے مؤثر ثابت ہوگی؟ ابھی ان کے لیے ایک بڑا ٹاسک ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کیمپین میں بہت بڑی باتیں کی کہ یوکرین روس جو جنگ ہے وہ میں رکوا سکتا ہوں, سیز فائر میں کروا سکتا ہوں, غزہ میں, لبنان میں جو سچویشن اس وقت ایسکلیٹ کرتی ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان. دیکھیں جی, ٹرمپ یہ تو ضرور کریں گے. اسرائیل ظاہر ہے کہ اب خود بھی اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے. آپ مطلب کتنے عرصے تک آپ جنگ کی حالت میں رہتے ہیں, کتنے عرصے تک آپ جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. پھر جو امریکہ کی اپنی اکانومی ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہی کہ ایک بہت خطیر رقم اسرائیل کو بھی دی جائے اور اتنی ہی خطیر رقم آپ یوکرین کو بھی دیں. ابھی چند دن پہلے ٹونی بلنکن کا میں نے بیان جو ہے وہ میرے پاس ای میل پہ آیا ہوا تھا فارن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, کہ جس میں انہوں نے اسٹنگ میزائل دیں گے اور پتہ نہیں اس طرح کی کون سی چیزیں جو ہے وہ یوکرین کو دینے کی بات کی تھی. تو ٹرمپ اب بہرحال ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگائیں گے, ان کو جو ہے وہ پش بیک کریں گے, وہاں سے معاملات کو ہٹانے کی کوشش کریں گے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے خرچے کو کم کرے, دفاعی اخراجات کو کم کر سکے جو دوسرے ملکوں کو دینے کے اندر وہ کر رہا ہے. اور طاقت کے ذریعے امن کی بالی, بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں تک کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہونے والی بہت ساری اگر جنگ ہو جاتی کسی موقع کے اوپر تو اس کو امریکہ نے جو ہے وہ روکا ہے, طاقت کے ذریعے روکا ہے نا. اگر آپ کو فون کر کے کوئی کہے لڑنا نہیں, انسان کے بچے بنو, تو آپ ڈرتے ہیں اس سے, تبھی آپ انسان کے بچے بن جاتے ہیں نا. تو اس طریقے سے ہم دیکھیں تو امریکہ کا بہرحال ایک طاقتور ملک ہے, سپر پاور ہے, اور سپر پاور کے پاس بہرحال یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ڈرا کر بھی لوگوں کو روک سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ نے جو وعدہ کیا تھا خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی ظلم اور بربریت کو روکنے کے حوالے سے, سب سے پہلے تو ٹرمپ کو اپنے اس وعدے کی طرف جانا چاہیے, اور میرا خیال ہے وہ جائیں گے بھی. اور یوکرین اور رشیا کی وار بھی جو ہے وہ دنیا کے لیے بہت کوئی فائدہ مند نہیں ہے. پھر آپ نے خود بھی بتایا کہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد نہیں دی گئی رشیا سے, ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر بتایا. تو ڈونلڈ ٹرمپ بہرحال یہ نہیں چاہیں گے کہ رشیا کے ساتھ بھی کوئی تعلقات بگاڑے. البتہ چائنا کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جو ان کے ساتھ ان کے بہت خاص مشیر ہیں وہ آپ کے جناب جو ایلن مسک صاحب ہیں, تو وہ بھی ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر ٹرمپ کو لانے کی کوشش کریں گے, اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ جو اصلاحاتی ٹھیک ہے. فواد, لاسٹ کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ضرور ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اوورسیز جو پاکستانی وہاں پر تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں, انہوں نے کافی اس حوالے سے کوششیں کی ہے کہ ٹرمپ کو اقتدار میں لایا جائے. بہت سی ایسی سوشل میڈیا پر سرکولیشن ہم نے دیکھی ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو بانی پی ٹی آئی کے لیے پاکستان میں کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے؟ جس طرح سے زلفی بخاری کی بھی ٹرمپ سے ملاقات تو ہوئی ہے. ٹرمپ سے تو انوار آپ کبھی تشریف لائیے اور ساتھ 3-4 لاکھ ڈالر لے کے آئیے گا. 3-4 ہزار نہیں, 3-4 لاکھ ڈالر. تو ہم کسی لابنگ فنڈ سے کوشش کریں گے کہ آپ کی بھی ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے. لیکن اب ظاہر ہے صدر بن گئے, صدر بننے سے پہلے کی بات ہے جس وقت وہ کیمپین میں ہوتے ہیں. جس وقت کیمپین میں ہوتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں بھی کسی سے ملنا مشکل نہیں ہوتا. آپ لاڑکانہ جا کے بلاول بھٹو سے مل لیں, آپ جو ہے وہ میاں والی جا کے عمران خان صاحب سے مل لیں, یا زمان پارک یا اقتدار اترنے کے بعد آپ جو ہے وہ بنی گالا جا کے عمران خان صاحب سے مل لیں. تو یہ ملنا ملانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک میں نہیں ہے کہ جہاں پر کیمپین بہت لیگل پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں کالے پیسوں سے کیمپین نہیں ہوتی.
कैंपेन के अंदर तय होता है कि कौन कितना फंड दे सकता है और कौन सा शख्स कितना फंड दे सकता है। तो मिलना मिलाना कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। रह गई बात ट्रंप की पाकिस्तान में दिलचस्पी, यहाँ पर आप यकीन करें कि मैं मैरीलैंड के अंदर, वर्जीनिया में, कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट जो है वाशिंगटन, ज़ाहिर है कि ये आसपास के इलाके हैं वाशिंगटन के, मैं यहाँ मुख्तलिफ लोगों से कैंपेनिंग के दौरान मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदार जो है उनसे भी मुलाकात हुई। शायद ही किसी के जहन में भी ये बात हो कि ट्रंप की कैंपेन के अंदर कहीं पर जो है वो पाकिस्तान का तस्करा है। माइक कुगलमैन के मैं ट्वीट का जरूर तस्करा करूंगा जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि ट्रंप ने जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के खास करीबी तौर पर करेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने अपने ट्वीट में ये बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ट्रंप ने अपनी कैंपेन में कहीं पर भी इंडोर्स करना तो दूर की बात, इसका तस्करा तक नहीं किया, किसी के साथ पर्सनली भी तस्करा नहीं किया। हाँ, मसला ये है कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जाहिर है कि सियासी जमात का काम ही अपने कारकुन को होप देना है कि जिस वक्त मायूसी में हो, खासतौर पर वो जो अपोजिशन के अंदर हो। जो हुकूमत के अंदर होता है वो तो मजे ले रहा होता है, वो तो फंड्स के जरिए, वो तो मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए अपने कारकुन को जो है वो होशियार करता है और बेदार रखता है। लेकिन अपोजिशन के अंदर आपको कोई ना कोई होप देना पड़ती है कि हुकूमत बड़ी करप्ट है, हुकूमत बड़ी 2 नंबर है, अभी हमारी हुकूमत आने वाली है। जाहिर है कारकुन को इंटैक्ट रखने के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉल्स या राइट, जो भी आप कहें, ट्रू या नेगेटिव, जो भी आप कहें, होप अगर वो नहीं देंगे इस तरह की, लेकिन कभी उनकी होप जो है वो ये होती है कि जज फलां आ जाएगा तो हमें बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, कभी फलां चीफ आ जाएगा तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, कभी फलां रिटायर हो जाएगा तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, कभी किसी की अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। इस तरह की मुख्तलिफ चीजों के जरिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में अपने आप को रेलिवेंट रखे हुए है और इसी रेलिवेंसी के नतीजे में वो अपने कारकुन को साथ लेकर चल रही है। अगर वो ये कह दे खान साहब जेल में, अब हम क्या करें, अब हम आराम से अपनी सियासत करते हैं और जो है वो कभी असेंबली में एहतजाज करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी क़यादत को जीने देगा? उसको जाहिर है इसी तरह के आसरे चाहिए। यहाँ जो सारे बैठे हुए, शहबाज गिल से लेके जो जुल्फी बुखारी तक, इन सब के भी यहाँ मजे लगे हुए कि ये जो है वो पब्लिक फंड के ऊपर और मुख्तलिफ जो है वो ट्वीट्स करके अपने आप को सियासत के अंदर रेलिवेंट रख के बैठे हुए। आप ये सोचें कि ट्रंप शायद जो है वो दुनिया में जंगे रोकने के बजाय, शायद माशी इस्तेहकाम के बजाय पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए फिक्रमंद होगा। और पाकिस्तान जो खुद एक सॉवरन रियासत है कि जिसको खुद तहरीक इंसाफ कहती है कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, वो आकर जो है वो ये कहेगा, पाकिस्तान को कहेगा कि इमरान खान को आजाद कर दे और पाकिस्तान आइन कानून सब चीजों को भूल कर जो कहेगा ये ले जी आपका मुल्जिम आ गया। ऐसा होता नहीं है, ऐसा दुनिया में कभी हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल जो खुश रहने के लिए जो है वो कोई छोटा सा भी ख्याल इंसान खुश नहीं लेता है, अच्छी बात है, रहने दे खुश। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन फवाद अहमद।